دہریہ جو بچہ ہو رہا ہے نا, اس کو محمد علی مرزا اور طارق مسعود کی ضرورت نہیں ہے. جو دہریے ہو رہے ہیں ہمارے بچے, اور وہ دہریے اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ میں ایتھیزم کے کیا سوچ کے اندر الحاد ہمارا ہر بندے کے اندر آ گیا. جو سائنس کو سپریم فلسفی مانے گا وہ ملحد ہی ہے میرے لحاظ سے. سائنس کو ایک چھوٹا سا ٹول جو نہیں مانتا اور قرآن پاک کو سپریم فلسفی نہیں مانتا, اصلی مسئلہ یہ ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ چینج آف تھاٹ کون لے کر آیا, تھاٹ بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی, اس دوران پھر مولانا مودودی کی بات ہوئی, مولانا صاحب کی بات ہوئی. ابھی جو دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوتھ ہے وہ یا تو اگر کنونشنل کو فالو کرتی ہے, ان کو مفتی طارق مسعود جیسی شخصیات ملتی ہیں, اور اگر وہ ان کنونشنل تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے والا, جس سے عام علماء کو اختلاف ہے ایک بندے سے کہ وہ سیدھی اور سخت بات کرتا ہے, ریفرنس سے بات کرتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں جی محمد علی مرزا ایسی شخصیت ہیں جو کہ اسٹرانگ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں, اور ان سے عام علماء کو یا جو آرتھوڈاکس علماء ان کو اختلاف ہے. تو اب یوتھ کس کو فالو کرے؟ کنونشنل بندہ بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں اپنے ممبر سے کر جاتا ہے, جو کہ اس کی طارق مسعود کی بات کروں, بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, میں بڑا احترام کرتا ہوں, بہت سیکھے. وہ بھی اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں, زومانی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی, جس طرح انہوں نے محمد علی مرزا سے لڑائی جو ہے وہ پیدا کر لی. اور محمد علی مرزا صاحب کو بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے علم تو ہے, لیکن وہ شاید کچھ جگہوں پہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور احترام کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر یوتھ کس کو ایگزامپل لے؟ دونوں طرف ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے, وہ تو پھر کنفیوز ہے. دیکھیں یہ جو دونوں شخصیات ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو اور تقویت دے, علم پھیلائیں, مگر یہ مسائل بیان کرنے والے لوگ ہیں, یہ کوشچن آنسر لے رہے ہیں, مسائل بتا رہے ہیں. آپ مودودی صاحب کا اور اسحاق صاحب کا جب نام لیتے ہیں نا, تو وہ مسائل نہیں بتا رہے, وہ فلسفہ بتا رہے ہیں. These people are little minions compared to the names you are actually saying. آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی مودودی صاحب کی, تحید کتب کی, آپ کو پتہ چلے گلوبل پرسپیکٹو میں امت کو کس طریقے سے انہوں نے بڑے دشمن کے خلاف اللہ کے فوجی بن کے دیکھا ہے. اللہ کے فوجی بن کے مسلم آئیڈینٹی کلیئر کی انہوں نے. یہ شیعہ سنی میں نہیں پھنسے, وہ یہ آپس میں کسی کو آپ ایک دفعہ مودودی صاحب کے ہم اثروں کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے مجھے نکال کے دکھائیں. They were not stuck in their contemporaries, they were talking about the bigger purpose and they were building up the thought. They did not have the time. ان کو پتا تھا بڑا مسئلہ کہیں اور آگ لگے. ان کو آپ کو کیا کیسے بتاؤں میں مودودی صاحب کی ہسٹری پڑھی ہے پوری. جتنے تعصب کی نظر سے مودودی صاحب کو ان کی لائف میں دیکھا جاتا تھا, جو جریدے لکھے جاتے تھے ان کے خلاف. This guy was adamant کہ میں یوتھ کی سوچ بدل سکوں, اور ایگزیکٹ یہی کام سید قطب ادھر کر رہے تھے. حسن البنا کو پڑھیں تو صحیح, آپ نے ان لوگوں نے مشن بنائے ہیں. آپ بتائیں طارق مسعود صاحب کا کون سا مشن ہے؟ حسن البنا کیا کر رہا تھا اس وقت مصر میں؟ یہی تھا نا, حسن البنا واز اے اسمالر پیڈیگری آف سید قطب. دیر از اے بگر پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو. یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں, اس میں قوم کو ڈالنا ایک بہت بڑا ڈیکو ہے کہ یہ طارق مسعود ہو گیا. مولانا مودودی اور سید قطب, کیا باقی سارے علماء وہ نہیں ہمیں فلسفہ دے رہے, وہ گلوبل نہیں ہے, صرف یہی دو ہیں؟ نہیں, میں جان کے ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ ہمارے دور کے ہیں اور ہمارے مسائل کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ اسی طریقے سے دیکھا ہے. وہ ہمارے ہی مسئلے دیکھ رہے ہیں, 80s میں ہیں یہ دونوں, ٹھیک ہے. یا تو نا, ورنہ اشرف علی تھانوی صاحب ون آف دا گریٹسٹ philosophers of our not just time but from our place. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے مسائل دیکھ رہے تھے. مولانا محمد شفیع صاحب is a deeper thought than anyone. جو معرف القرآن جنہوں نے لکھی ہے, تقی عثمانی صاحب کے جو والد صاحب ہیں. مودودی صاحب کو میں ان سے زیادہ اس لیے رینک کرتا ہوں, مودودی صاحب ایکچولی gave a very clear prerogative for the Muslim youth, اور وہ گلوبل انیمی کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے پورا کا پورا کام کیا. سمجھے؟ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں ان سب کی محنتیں, نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے, مگر مسائل کے حل جو ہے نا, کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نکاح کیسے کرنا ہے, اور زیادہ تر لڑائیاں وہ اہل بیت کے اوپر ہو رہی ہیں کہ وہ اس کا درجہ زیادہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے. وہی اس وقت فلسطین بچے کھا رہا ہے, بچے مر رہے ہیں ہمارے, روز 1 میل کا فاصلہ شیطان اور طے کر رہا ہے ہمارے اندر, اور ہم اس وقت اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ تھا یا کسی اور کا. یہ مسئلے نہیں ہیں ہمارے. We are suffering from the advent of the biggest scientist in the world
پروونگ کہ کائنات میں کیسے سفر کرنا ہے, اور ہم قرآن پاک کی ویلیو ڈی ویلیو سے اور ڈی ویلیو ہوئی جا رہی ہے, بیکاز یوتھ کو دیکھتی ہے کہ یار ٹیسلا کی ساری تھیوریز پروو ہو گئی ہیں, آئنسٹائن بالکل صحیح ہو گئے. ہمیں اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمان بچے کے آگے آئنسٹائن کا درجہ زیادہ ہے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ لڑائی ہونی چاہیے ہماری. یہ بیٹھے ہوئے کہ امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت علی کا, نعوذ باللہ, یہ کوئی بات ہے اس وقت یہ مسئلہ ہے ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ ہمارا سیروٹونن ٹریگر کروا رہا ہے, ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا ہم نبی کا پیچھا کر رہے ہیں. گلوبل پرسپیکٹو میں بڑے دشمن کی شناخت کریں اور پھر تیاری پکڑیں اس کی. یہ تو بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے میرے خیال سے. مسلمانوں کو تو اس بارے میں بات کرنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. نیوکلیئر اٹیک ہوا ہمارے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بڑی پستول تھی پہلے, یا میرے پاس بڑی پستول ہے. پستول سے کچھ نہیں ہونا ہمارا. وی نیڈ ٹو فائٹ. نیوکلیئر سوچ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ لٹرلی, کہ ہمیں اپنی سوچ کو ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کے طور پر رجسٹر کرنا ہے. پورا کا پورا پلانٹ ہائی جیک ہو رہا ہے سائنس اور ایتھیسٹک اپروچ کے تھرو, پروونگ دا سائنٹیفک فلاسفی ایز دا ریئل فلاسفی. اور یہاں پہ گھنٹوں اور گھنٹوں, لاکھوں گھنٹوں کے واچ ٹائم ہوں گے طارق مسعود ورسز انجینئر محمد علی کے. وائی یہی ٹائم انہوں نے لگایا ہوتا کہ ٹیسلا کی تھیوری آئی کہاں سے ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دجال کے دور میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اور دجال تو کیا پتہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں. ابھی جو اتنا بڑا دجل ہمارے سامنے پھیل رہا ہے, ہر تیسرا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا, اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ تھا حضرت علی کا. یہ ڈسٹریکشن ہے, سوری, دس از اے ویسٹ آف ٹائم. اور یہی ٹائم اگر وہ کتابیں پڑھنے پہ لگا دے نا, یا ایٹ لیسٹ صحیح باتیں سننے پہ لگا دے. اس لیے مولانا اسحاق کو میں کہتا ہوں, ایون دو مولانا اسحاق کا بھی بڑا ٹائم لگا اس موضوع کے اوپر. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پیٹی قسم کے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور یہ جن دو شخصیات کے ہم نے نام لیے, جنہیں محمد علی مرزا اور یہ مسائل پیٹی نہیں, میں نے بولا compared to the bigger problem, this is not important right now. ٹھیک ہے. اور اچھا, بیچ میں آپ نے ذکر کر دیا اہل بیت کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت امیر معاویہ کا. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہم تو سبھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس لڑائی میں جاتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم نے اس چیز کو پڑھنا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی نہیں, اس لڑائی میں پڑھنا بھی نہیں ہے, اس میں پڑھے بغیر پھر اس میں سے ہمارے لیے لینے کا فلسفہ لینے کا کیا, اس میں کیا چیز ہے, کیا میسج ہمیں ڈرا کرنا چاہیے, کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو وہ بحثیں چل رہی ہیں اس میں سے اہل بیت کی عظمت میں سے, یا اہل بیت نے جو قربانی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے, اس سے جو ڈرا کرنے والی چیز ہے کہ ہم اس میں چھوٹے مثال میں نہیں پڑھتے. دیکھیں سیدنا حسین کا جو مسئلہ تھا نا رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ, وہ انٹرنل مسئلہ تھا. انٹرنل مسئلہ یہ کہ دین کے اندر ایک مسئلہ آ گیا تھا, سمجھ رہے ہیں. وہ بے حد ضروری ہے کہ اس کو پکڑا جائے. ہر ملک میں دین کے اندر مسئلہ ہے نا. ہماری جو پارلیمنٹ ہاؤس اور ڈیموکریٹک ریفارمز ہو گئی ہوئی, میں ڈیموکریسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت, مگر انٹرنل مسئلے تو ہیں. مگر کیا پوری امت کا ہر جگہ پہ انٹرنل مسئلہ ہے تو کیا کوئی ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے؟ زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے انٹرنلائزڈ ایشوز ہیں یا ایکسٹرنل ایشو ہے؟ آبویسلی ایکسٹرنل ایشو ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ سارے پاؤنز ہیں بڑی گیم کی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بڑے دشمن کا ہتھیار بنے میں باتیں کر رہے ہیں انٹرنل مسئلوں کی. اس وقت ایکسٹرنل مسئلہ ہے ہمارا. میں کوئی مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک خبر اڑی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے 10ویں محرم کو. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں نے تصویریں دیکھنی شروع کی, اور ہم چھت پہ تھے تو 10ویں محرم کو یا حسین. تو میں نے بھی دیکھا چاند کے اوپر تو کہ یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا. باہر کھڑا تھا میں ٹیرس پہ, جب دوست نے مجھے کہا یعنی سے یہ دیکھ یار, میرا خیال ہے شیعہ صحیح ثابت ہو گئے, مجھے تو یا حسین نظر آ رہا ہے چاند کے اوپر لکھا ہوا. یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تجھے اس وقت شیعہ نظر آئے ہیں یا سنی نظر آئے تجھے؟ یا حسین جا کے اسرائیل میں دکھاؤ نا یار. 10ویں محرم تو حضرت موسیٰ کا دن ہے اصل میں. بڑے دشمن کو کیوں نہیں دکھا رہا کوئی, یہ دیکھو اسلام صحیح ثابت ہو رہا ہے. تمہیں آپ پھر بھی شیعہ سنی میں پھنسے ہو. اتنا بڑا چاند تمہیں نظر آ گیا ہے جس پہ یا حسین لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جا کے تم نے ایک 2 روپے کی بات کی ہے کہ شیعہ سنی میں پروو کروں گا. دہریہ جو بچہ ہو رہا ہے نا, اس کو محمد علی مرزا اور طارق مسعود کی ضرورت نہیں ہے. جو دہریے ہو رہے ہیں ہمارے بچے, اور وہ دہریے اس لیے نہیں ہو رہے کہ میں ایتھیزم کے کیا سوچ کے اندر الہاد ہمارا ہر بندے کے اندر آ گیا. جو سائنس کو سپریم فلسفی مانے گا وہ ملحد ہی ہے میرے لحاظ سے. سائنس کو ایک چھوٹا سا ٹول جو نہیں مانتا, اور قرآن پاک کو سپریم فلسفی نہیں مانتا. اصلی مسئلہ یہ ہے, آپ مجھے ایک ویڈیو دکھائیں جو پاکستان کی, آپ دنیا کے کسی مسلم اسکالر کی اس وقت چل رہی ہو, اور میں آپ کو کوئی سے عام سے سائنٹسٹ کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو غلط تھیوری دے رہا ہوگا, 10 کروڑ کا فرق ہوگا.
آپ ویوز گن رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے میرے فالوور اتنے, میرے ویوز اتنے. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں, بڑے مسئلے کو چھوڑ کے آپس میں ویوز کی لڑائی کر رہے ہیں.